بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد۔ ہمارے ملک پاکستان کے حالات تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کسی بھی شرانگیزی اور انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ ہم بہت خطرناک حالات کا شکار ہیں۔ ہم مزید کسی انتشار و خلفشار کے متحمل نہیں ہو سکتے، لیکن ملک کے اندر سے ہی فتنہ انگیزی اور شر انگیزی کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جاوید احمد قادمی صاحب نے فتنہ قادیانیت کو، جسے امام المسلمین مامور من الرسول حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی علمی طاقت سے اور روحانی قوت کے ساتھ دفن کر دیا تھا، اب جاوید احمد غامدی صاحب نے اس کو پھر سے کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے۔ میڈیا کے ذریعے انہوں نے اسی موقف کو اور اسی نظریے کو جو مرزا قادیانی نے پیش کیا تھا بیان کرنا شروع کر دیا ہے۔ میڈیا ٹاک میں انہوں نے کہا حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات مکیہ میں لکھا ہے کہ حضور آقا حبیب نبی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، لیکن شریعت نہیں آ سکتی، نئی شریعت نہیں آ سکتی۔ یہی موقف، یہی بات مرزا قادیانی نے کہی تھی، اور حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شورا آفاق کتاب سیف چشتیائی میں اس کا مکمل اور مدلل جواب دے دیا۔ اب پھر سے اس قادیانی فتنے کو اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ عالم اسلام کی بہت ہی زیادہ معتبر اور مستند علمی دینی شخصیت ہیں۔ قطعاً انہوں نے یہ بات نہیں کی، ان کے اوپر بہتان تراشی کی گئی ہے، یہ بہتان عظیم لگایا گیا ان کے اوپر۔ وہ بات کر رہے تھے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا اور اسی طرح زندہ آسمان سے زمین پر اتارا جائے گا۔ اس پس منظر میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تو یہ ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام گزرے ان میں سے کوئی دنیا میں آ سکتا ہے، لیکن اپنی نبوت کے ساتھ نہیں آئے گا، اپنی شریعت کے ساتھ نہیں آئے گا۔ اگر آئے تو حضور محمد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا پابند ہوگا، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے۔ ان کا موقف اس حدیث پر بھی مبنی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر دنیا میں آ جائیں تو ان کے لیے سوائے اس کے کوئی چارہ کار نہیں کہ مجھ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں اور میری شریعت کے پر عمل کریں۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے صرف ان کا یہی کہنا ہے کہ انبیاء سابقہ میں سے اگر کوئی دنیا میں آ جائے تو وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئے گا، نہ ہی اپنی شریعت ساتھ لے آئے گا۔ اس کو
باطل تعویل کر کے اور غلط طریقے سے دھوکہ دیا گیا، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس کی غلط تعویل کی گئی ہے۔ حضرت محی الدین ابن عربی الشیخ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں فتوحات مکیہ ہی میں یہ عرض کروں گا ایک کاش کے غامدی صاحب نے پورا مطالعہ کیا ہوتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت شریفہ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا نیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، سد باب فرما دیا ہے ساری مخلوق کے لیے، کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ نبوت کے کمالات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور اس کے نبوت کا مقام اور نبوت کے کمالات قیامت تک جاری ہیں، اس سے یہ غلط تعویل کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جب حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مقام اور ان کے نبوت کے کمالات قیامت تک جاری ساری ہیں، تو پھر قیامت تک اب کسی اور نبی کی ضرورت ہی نہیں، کسی اور نبی کی قطعاً کسی کو ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ضرورت ہی ختم فرما دی ہے اور نبوت کو تمام کر دیا اور نبوت کو مکمل کر دیا آقا محمد پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک پر۔ غامدی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا ایک معنی انہوں نے بیان کیا اور یہ لفظ کہا کہ بھی نبی تو اور آ سکتا ہے مگر نئی شریعت نہیں لا سکتا۔ اس پر بھی غور فرما لیں۔ مرزا قادیانی جس کی وہ ترجمانی کر رہے ہیں، جس کی وہ اتباع کر رہے ہیں، وہ خود کیا دعویٰ کرتا ہے؟ اس کی کتابیں دیکھ لیں، کاش غامدی صاحب نے اس کی کتابیں پڑھی ہوتی، نزول المسیح اس کی کتاب، اس کو دیکھ لیں۔ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نئی شریعت لے کر آیا ہوں، میں نئی نبوت لے کر آیا ہوں اور نئی شریعت لے کر آیا ہوں۔ واضح طور پر اس نے اپنی کتاب نزول المسیح میں لکھا کہ جس طرح ہر صبح نئے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، پچھلا کھانا باسی ہو چکا ہوتا ہے، ناکارہ ہو چکا ہوتا ہے، قابل استعمال نہیں ہوتا، اس لیے ہر صبح نئے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح نئے دین کی، نئی شریعت کی اور نئی نبوت کی ضرورت ہے۔ یہ واضح طور پر اس نے لکھا ہے۔ اور اس نے لکھا ہے کہ جس طرح آقا محمد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے دنیا میں، تو ان کے تشریف لانے سے پہلے ادیان اور پہلے نبیوں کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، اسی طرح میں آ گیا ہوں اور میرے آنے سے دین محمدی بھی منسوخ ہو گیا اور محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھی منسوخ ہو گئی۔ گویا میرا دین چلے گا، میری شریعت چلے گی۔ تو کیا کہیں گے غامدی صاحب؟ برملا بتلائیں، اظہار فرمائیں، اعلان فرمائیں کہ وہ تو یہ نئی شریعت کا دعوے دار ہے، نئی نبوت کا دعوے دار ہے۔ لہٰذا یہ بات بھی عرض کر دوں کہ دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی یہ بھی مرزا قادیانی نے بیان کیا تھا، جو اب غامدی صاحب اس کو اٹھا رہے ہیں۔ غامدی صاحب فرماتے ہیں کہ نئی خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ آپ نبیوں کی مہر ہیں، یعنی آپ کی مہر سے اب نئے نبی بنائے جائیں گے۔ سوچنے کی بات ہے کہ وہ خاتم النبیین کی مہر کیا کام کیا اس نے، جس نے نئے نبی بنانے تھے، 1400 سال 1500 سال میں ایک ہی نبی بنایا۔ عجب قسم کی وہ مہر ہے کہ اس نے 1400-1500 سال میں ایک ہی نبی اس نے بنایا۔ ایک بات اور دوسری بات غور کریں کہ اس مہر نبوت یا خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے، اصل بات کیا ہے، وہ یوں واضح ہوتی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں ایک جھوٹا نبوت کا دعوے دار پیدا ہوا۔ حضور یہ فرماتے، اگر غامدی صاحب کا اور قادیانی کا مفہوم لیا جائے، خاتم النبیین کا جو معنی انہوں نے بیان کیا ہے وہ لیا جائے بفرض محال، تو پھر حضور فرماتے ہاں میں تو مہر لگا کر نبی بنانے آیا ہوں، لہذا تم کو بھی نبی بناتا ہوں،
अस्तग़फिरुल्लाह सुम्मा अस्तग़फिरुल्लाह। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुल्ली तौर पर उसको रद्द फरमा दिया, उसकी नबूवत को रद्द फरमा दिया। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुबारक ज़माने में जिन्होंने नबूवत के दावे, झूठे दावे किए, उनके खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई की गई। कभी ये नहीं कहा गया कि हुज़ूर ख़ातमुन नबीय्यीन हैं, आपने मोहर लगा कर नबी बनाने हैं, बल्कि ख़ातमुन नबीय्यीन का माना हमेशा से ये समझा गया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत तशरीफ़ के बाद कोई नबी नहीं हो सकता बफ़र्ज़ मुहाल। अगर वही माना मुराद लिया भी जाए तो फिर क्या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिनकी इतनी अज़मतें हैं, इतने मक़ामात हैं, इतने उनके दर्जात हैं, कि फिर उनको नबी, वो उस मोहर नबूवत ने उनको नबी क्यों नहीं बनाया? हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इतने बुलंद दर्जात, मगर उस मोहर नबूवत ने उनको नबी नहीं बनाया। हज़रत उस्मान गनी को नहीं बनाया। हज़रत अली अल मुर्तज़ा मुश्किल कुशा, इतने आला दर्जात रखने वाले, उनको नबी नहीं बनाया। बल्कि हुज़ूर नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साथ फरमाया, ऐ अली तेरा मेरे साथ मामला ऐसा है जैसे कि हारून अलैहिस्सलाम का मूसा अलैहिस्सलाम के साथ था, मगर याद रखना मेरे बाद नबी कोई नहीं है। तो वो मोहर नबूवत जो नबी बनाने आई थी, इन शख्सियात को तो नहीं बनाया, इनको तो पूरा रद्द फरमाया। तो किस तरह यह माना लिया जा सकता है कि ख़ातमुन नबीय्यीन का माना यह है कि आपकी मोहर से नबी बनाए जाएंगे? कत्तान ये दीन के साथ बगावत है, इस्लाम के साथ बगावत, खुली बगावत है। एक और गुफ्तगू में, मीडिया टॉक में कामदी साहब ने जब उनसे एक एंकर ने सवाल किया कि कादियानियों के बारे में आप क्या कहते हैं कि वो मुसलमान हैं या नहीं, तो गामदी साहब ने कहा कि जब वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो फिर मैं क्यों उनको मुसलमान ना कहूँ? ये इस्तिदलाल और ये दलील कुल्लियतन कुरान की तालीमात हिदायत के बरखिलाफ है। काश उन्होंने कुरान तो पूरा पढ़ लिया होता। ये तासुर है कि बहुत बड़े आलिम दीन हैं, बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं, ये तासुर फैलाया हुआ है। हकीकत ये है, इस बात से पता चला, अफसोस हुआ कि उन्होंने तो कुरान मजीद को ही पूरा नहीं पढ़ा। कि कोई शख्स अगर अपनी ज़ुबान से बात कह दे कि मैं मुसलमान हूँ, तो बाकी हालात को बिल्कुल उनको ख्याल नहीं रखा जाएगा और बाकी मामलात को नहीं देखा जाएगा, महज उसके कहने से बस उसको मुसलमान करार दे दिया जाएगा। कुरान मजीद सूरत मुनाफिकून में क्या कहता है? सूरत मुनाफिकून की पहले आयत देख लें। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि ऐ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपके पास मुनाफिक आते हैं तो गवाहियाँ देते हैं, कहते हैं हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। गोया किस्में खा खा कर अपने मुसलमान होने का ऐलान करते हैं, अपने अहले ईमान होने का ऐलान करते हैं, मगर खुदा तबारक व तआला फरमाता है वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, अल्लाह गवाही देता है कि मुनाफिक झूठे हैं। मालूम हुआ कि अपना दावा सिर्फ कर देना काफ़ी नहीं है, मुनाफिकीन तो कस्में खा खा कर गवाहियाँ दे रहे थे और रब कहते नहीं ये झूठ बोल रहे हैं। तो ये दलील और ये इस्तिदलाल जो गामदी साहब ने कायम किया है, कुल्लियतन कुरान का इनकार है, कुल्लियतन कुरान के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। और ये बात ये भी है कि उन्होंने जब ये कहा कि कादियानियों को जब उन्होंने मुसलमान करार दिया अपने टीवी टॉक के अंदर, तो उन्होंने आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी की है। आईन पाकिस्तान को उन्होंने रद्द कर दिया है। आईन पाकिस्तान उन्हें गैर मुस्लिम अक़लियत करार देता है और गैर मुस्लिम अक़लियत के तमाम हुकूक उनको हासिल हैं और हम सब उसको तस्लीम करते हैं। उन हुकूक देने को हम मुकम्मल तौर पर हम राज़ी हैं, उनको दे रहे हैं। लिहाजा उन्होंने आईन की भी खिलाफ वर्जी की है। तो लिहाजा मैं याद करता हूँ कि कामदी साहब, हम चूँकि सूफ़ी मसलक के लोग हैं, यानी सूफ़ी मसलक के अंदर किसी की बेअदबी नहीं की जाती और किसी की बदखाई नहीं की जाती, लिहाजा मैं खैरखाई की बुनियाद पर जनाब गामदी साहब से अर्ज़ करता हूँ कि वो अपने ईमान का हिफाजत करें, अपने ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करें और अपने ईमान को बचाने की कोशिश करें। काश कि वो कुरान मजीद का मुकम्मल मुताला करें और दीनी किताबों का मुकम्मल मुताला करें। हज़रत शेख इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह की किताबों का भी मुकम्मल मुताला करें। बहुत मुमकिन है कि वो अपना ईमान बचाने में कामयाब हो जाएं। और ये बात भी अर्ज़ करता हूँ कि जनाब गामदी साहब, आईन पाकिस्तान के वफ़ादार रहें, आप पाकिस्तान के वफ़ादार रहें। पाकिस्तान के आईन के ख़िलाफ़ बात की है आपने और ये बात भी काबिल कबूल नहीं हो सकती। हम पाकिस्तान के वफ़ादार हैं, आईन पाकिस्तान के वफ़ादार हैं, लिहाजा आईन पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए यही कहा जाएगा, यही एक मौक़िफ़ है, इसमें कत्तन कोई दूसरी राय नहीं हो सकती
کہ حضور محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابن عربی علیہ رحمت کو اتنا بڑا اگر مان بھی لیا ہے تم نے تو پھر یہ بھی تو مانو انہوں نے ذریعہ بنت برطملہ والی حدیث کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ وہ یہ ثابت کرتے ہیں احادیث کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، کہ حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اور قرب قیامت میں زندہ وہی آسمان سے زمین پر اتریں گے، لیکن اپنی نبوت کے ساتھ نہیں، اپنی شریعت کے ساتھ نہیں. یہی ایک ہمارا ایمان ہے جو مسلسل آج تک اسی پر تمام عالم اسلام متفق ہے، اور یہ اجماعی عقیدہ اور ایمان ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت شریفہ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. اگر کوئی اس کا دعویٰ کرے گا تو یقیناً آئین بھی ہمارا یہی کہتا ہے اور دین بھی ہمارا یہی کہتا ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا جائے گا، اس کو دین کا باغی اور دین اسلام کا غدار قرار دیا جائے گا. اور اب اگر پاکستانی کو یہ بات کرے گا تو اسے پاکستان کا بھی غدار قرار دیا جائے گا اور پاکستان کے آئین کا بھی دشمن قرار دیا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.